سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی تو یہ کہ 7 حصے ہوتے ہیں سیکشول ہراسمنٹ کے. ہم مروت کا اظہار کرتے ہیں جب ہم ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. تو وائی وی آر ویلکمنگ ریگارڈنگ آر کلیگز. اگر آپ کو کسی کا ویلکم انڈیکیٹر فیل ہو رہا ہے تو اس کو وہیں پر ایک شٹ اپ کال دیں. ہیراس کون کرے گا؟ جو با اختیار ہوگا. آپ نے کوئی اشارہ دیا ہوگا تب بھی تو کوئی آگے بڑھا ہے. اگر فیملی کو بتاتے ہیں تو فیملی کے پاس ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹا آپ یہ انوائرمنٹ چھوڑ دیں. آپ ثبوت جنریٹ کریں. اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجز تو اس نے آپ کے لیے نیکی کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ. السلام علیکم دوستو. حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو اب تک کے تعاون اور اب تک کے اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. دوستو آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارا ٹاپک ہے سیکشول ہراسمنٹ. کیا ہوتی ہے یہ سیکشول ہراسمنٹ؟ اگر کسی کو سیکشولی ہراس کیا جائے تو کس طرح سے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا ایک سین کریٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر بہت ہی اچھے طریقے سے اس سچویشن کو مینیج کرنا ہوتا ہے؟ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ون آف دا سیزن پروفیشنل. شی از اے کارپوریٹ ٹرینر, شی از اے کریئر کوچ, شی از اے لائف کوچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آور ٹوڈے گیسٹ اینڈ ہر نیم از عائشہ مزمل. آئیے ملتے ہیں عائشہ مزمل سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین. تھینک یو ویری مچ عائشہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سر, یو ہیو انوائٹیڈ می. اور مجھے بہت خوشی ہوئی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آ کر اس کے انٹرویو کا حصہ بن کر, اور خاص طور پہ اس ٹاپک پر بات کر کے جو آپ لوگوں نے چنا, کیونکہ یہ بہت مشکل ٹاپک ہے اور چونکہ بہت کنٹروورشنل ہے تو اس پہ عام طور پہ لوگ بات کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج کی اس ڈسکشن سے کافی لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی, ان کو سپورٹ مل جائے گی. سو عائشہ, فرسٹ آف آل وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ اٹ, واٹ از سیکشول ہراسمنٹ؟ سیکشول ہراسمنٹ کے کافی سارے آپ سمجھیں کہ کافی سارے حصے ہیں. ہم ہر سیکشول ہراسمنٹ کو ہراسمنٹ کے 7 اسٹیپ تک نہیں لے کر جا سکتے. اس کے 7 اسٹیپس ہیں. اگر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کو کہاں اوائڈ کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی تو یہ کہ 7 حصے ہوتے ہیں سیکشول ہراسمنٹ کے. اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے آپ کا امپروپریٹ کسی کو دیکھنا, امپروپریٹ کسی سے, اس کے بعد امپروپریٹ کسی سے بات کرنا, میننگ فل ٹچ کرنا یا میننگ فل بات چیت کرنا. اس کے بعد آتی ہے کوئی اور اٹیمپٹ کہ آپ کسی کو ہراس کریں یا کسی کو انوائنگ میسیجز کریں, یا اس کے بعد آپ کسی کو ٹچ کرنے کی, کسی کو گراب کرنے کی کوشش کریں, یا اس کے بعد اس سے جو اگلی سٹیجز ہوتی ہیں. لیکن ہم کیا, ہمارے کانسیپٹ ہے کہ ہم نے سیکشول ہراسمنٹ کو ایک ہی اس کے اوپر فریم کیا ہوا ہے کہ جیسے نور مقدم والا تھا کہ جی یہ اٹیمپٹ اور اس کے بعد یہ بات ختم. تو وہ دس از دا 6-7 اسٹیج. تو اگر آپ پہلی اسٹیجز کو انالائز کرتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اس کی بڑ وقت تشخیص کرتے ہیں, اس کا بڑ وقت علاج کرتے ہیں, تو آپ اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں, کوئی میسیجز کر دیتے ہیں, ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو کہ شاید بہتر نہیں ہوتے, مناسب نہیں ہوتے, تو کیا وہ بھی سیکشول ہراسمنٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم یہ آپ کے ساتھ سیشن پلان کر رہے تھے تو ہمیں ایک فالوور نے یہ بتایا کہ جی ڈیلی بیسس پہ مجھے میرا جو کولیگ ہے وہ گڈ مارننگ میسیج بھیجتا ہے, ایوننگ کے میسیجز بھیجتا ہے, نائٹ میسیجز بھیجتا ہے, تو کیا یہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا؟ سر یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, بلکہ اب تو اس پہ لا بھی پاس ہو چکا ہوا ہے. اور اچھی بات ہے کہ جب کوئی آپ کو اس طرح کے میسیجز کرے نا, تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے کال کر کے کہیں کہ مجھے آپ کے میسیجز اچھے نہیں لگتے, تو آپ پلیز مجھے میسیج کر کے ڈسٹرب نہ کیا کریں. دیکھیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم مروت کا اظہار کرتے ہیں جب ہم ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. تو وائی وی آر ویلکمنگ ریگارڈنگ آر کلیگز, اٹس ناٹ اے گڈ جیسٹر ایکچولی. وی شوڈ بی ویلکمنگ ٹورڈز آر ورک. آپ اپنے ورک اورینٹیشن پہ یا ورک پلیس پہ ورک الکحولک ہونے ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن کلیگس کے ساتھ ویلکمنگ ہونے ایک الگ بات ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے دوسرے کو جیسے ہم اسے ویلکم انڈیکیٹر دے رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی کا ویلکم انڈیکیٹر فیل ہو رہا ہے تو اس کو وہیں پر ایک شٹ اپ کال دیں کہ آپ پلیز مجھے ٹیکسٹ مت کیا کریں. بالکل صحیح. اچھا عائشہ, کیونکہ ہم میل فیمیل دونوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہماری فالوور ہیں میل, ان کی طرف سے یہ کویسچن بھی تھا, اٹس بٹ کنٹروورشل ایز ویل,
کہ جی ہر دفعہ جو سیکشل ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں خواتین کی طرف سے کیوں آتے ہیں, مرد حضرات کی طرف سے وہ کیوں نہیں ہوتے, کیوں ایکچوئل لیبل لگ گیا ہے کہ جب ہراس ہوتی ہیں تو خواتین ہی ہوتی ہیں؟ نہیں سر, مرد بھی ہراس ہوتے ہیں. دیکھیے ہراس کون کرے گا؟ جو با اختیار ہوگا, جسے پتہ ہوگا وہ پکڑا نہیں جا سکتا. دیکھیے کمزور شخص تو کبھی کسی کو ہراس کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو جب آپ با اختیار ہیں, چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں, آپ کوشش کریں گے اگر آپ کو کوئی اچھا لگے تو آپ اس کو اپروچ کریں. اگر وہ آپ کی اپروچ میں نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کو ڈرائیں دھمکائیں, ہراس کریں کہ آپ میری بات مانیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ نہیں مانے گا تو ظاہر ہے آپ اس کا ریئیکشن دیں گے. بالکل. اچھا, جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, عموماً دیکھا گیا کہ لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ اس ٹاپک کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا اپنے کولیگز, رشتہ داروں کے ساتھ؟ سر ایکچولی جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے کریکٹر پہ ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی انڈیکیٹر دیا, آپ نے کوئی اشارہ دیا ہوگا تب بھی تو کوئی آگے بڑھا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی کانٹروورشنل بات ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. اب ضروری نہیں کہ خاتون نے کوئی انڈیکیٹر دیا ہو یا کسی مرد نے کوئی انڈیکیٹر دیا ہو. اگر کوئی آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور آپ کو سائن, تو اس کو پہلے اسٹیپ پہ آپ روکیں. چونکہ ہم اینالائز تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو روکنے کی جرت نہیں رکھتے کیونکہ ہماری ایسی ٹریننگز نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو وربل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے اور فزیکل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. جیسے میں ایک مثال کوٹ کرتی ہوں. ابھی آپ نے پیچھے, میں ایک سیلیبریٹی کا نام نہیں لوں گی, لیکن آپ نے ایک سیلیبریٹی کی ایک بڑا وائرل کلپ دیکھا جس میں وہ تصویر کھنچوا رہی تھی, ان کے پیچھے کوئی ہاتھ رکھ رہا تھا, کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ ڈراپ ڈاؤن کیا اور انہوں نے پکچر کھنچوا لی. اور ایسا فیملی فنکشنز میں اکثر ہوتا ہے, یا جب آپ کے آرگنائزیشن پکچرز ہوتی ہیں اس میں اکثر ہوتا ہے. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو میک اے سین؟ آپ صرف اپنی ایلبو سے اس کو نیچے کر دیں, دیٹس اٹ. دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ میننگ فل ٹچ کو کس طرح سے اوائڈ کرنا ہے, اس کو اپنی حد پتہ چل جاتی. آپ اس کو وہاں پہ روکتے ہی نہیں ہیں تو وہ جرت کا جو ہے نا وہ لیول بڑھتا جاتا ہے دوسرے کا. بالکل صحیح. اچھا عائشہ, سم ٹائم لوگوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے بے تکلفی, کہ لوگ جو ہیں وہ جلدی فرینک ہو جاتے ہیں, جلن ہو جاتے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ کہ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں؟ بہت مس یوز کرتے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم نے اینالائز کیا اور اس کو روکا. ہم اینالائز کر کے روکتے نہیں ہیں. پھر جو کولیگس کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم کولیگس سے ڈسکس کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے. اگر فیملی کو بتاتے ہیں تو فیملی کے پاس ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹا آپ یہ انوائرمنٹ چھوڑ دیں. آپ کو انوائرمنٹ ہر جگہ ایسا ملے گا کیونکہ آپ نے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. آپ 50% آف پاپولیشن ہیں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پڑھ رہے ہیں یا انوائرمنٹ میں کام کریں تو آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ کو کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے ایسا ٹرین بھی کرنا چاہیے اپنے مائنڈ کو کہ آپ کیسے سچویشن کو ڈیل کریں. سین کریٹ کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ سین نہ کریٹ کریں لیکن آپ ثبوت جنریٹ کریں. جیسے آپ ٹیکسٹ میسیجز کی بات کر رہے تھے, اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجز تو اس نے آپ کے لیے نیکی کی ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کو دکھانے کے لیے یا سائبر کرائم پہ رپورٹ کرنے کے لیے. چونکہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمیں لیگلی کیا سہولت ملتی ہے, ہمیں لیگل سپورٹ کیسے حاصل ہے, اس لیے ہم کچھ کر نہیں پاتے. بالکل ایگزیکٹلی. میں یہی آپ سے میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اب چلیں پتہ چل گیا ہے کہ یار ہراسمنٹ کا کیس ہو گیا ہے, اس طرح کے ایشوز ہو گئے ہیں. ناؤ ویئر وی ہیو ٹو رپورٹ. ہم اداروں کی اگر بات کریں تو اداروں میں انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں تو کوئی ڈسپلن کمیٹیز نہیں بنی ہوتی ہیں. بڑی جگہوں پہ تو بنی ہوتی ہیں, جیسے بڑے بڑے ادارے MNCs میں. تو وہاں پر خواتین کیا کریں پھر؟ دیکھیے خاتون محتسب ایک ادارہ ہے. اگر آپ کے اول تو ہر HR میں آپ کو پتہ ہے کمیٹی ہوتی ہے جس میں 2 مرد ہوتے ہیں, تو ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ کمیٹی آپ کی بات نہیں سنتی اور آپ کی شکایت پہ نہیں کان دھرتی, آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ انصاف نہیں, آپ خاتون محتسب کے پاس ہیں, وہاں پہ بھی کمپلین درج کروائیں. عام طور پہ 60% کیسز میں دیکھا گیا کہ وہاں پہ آپ کی بات کی سنوائی ہو جاتی ہے اور آپ کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے اور اس کو سزا بھی ملتی ہے. بالکل صحیح. ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ عائشہ فار یور ٹائم, فار یور سپورٹ. آئی مین یو آر امیزنگ اسپیکر. بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ یہ سیشن, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے بھی آتے رہیں. تھینک یو سر. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. آج عائشہ مزمل ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئے گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا.